السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس فضائل قرآن کے ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی فضیلت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ کہف کی فضیلت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ میرے سامنے پہلی وہ حدیث ہے جسے امام احمد، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی اور نسائی وغیرہ محدثین نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من فتنة الدجال۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں۔ ظاہر ہے کہ یاد کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دہراتا رہے گا، ان کی قرأت کا اہتمام کرتا رہے گا، بلکہ اگر اس کے پاس صلاحیت ہے تو ان کے معانی مطالب کو بھی سمجھ کر اور ان کی تلاوت کو اپنی روٹین میں رکھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ بہت بڑا فتنہ اور خطرناک فتنہ ہوتا ہے دجال کا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں جس فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اور ہر مسلمان کو اپنی نماز میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال کا کلمہ دہرانا چاہیے۔ یہ بڑا عظیم فتنہ ہوگا، بڑا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میرے سامنے احمد، مسلم، نسائی، ابن حبان وغیرہ کے حوالے سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ اس حدیث میں آخر کی 10 آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی یا تو شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں یا آخر کی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں اور ان کی قرأت اور تلاوت کا اہتمام کیا جاتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس طرح سے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دونوں محدثین نے روایت کیا ہے کہ قرأ رجل سورۃ الکہف وفی الدار دابہ، ایک شخص نے سورہ کہف کی قرأت کی، تلاوت کی، اور اس کے گھر میں کوئی چوپایا بھی تھا، کوئی جانور بھی تھا، فجعلت تنفر، تو وہ جانور بدکنے لگا اس تلاوت کو، قرأت کو سن کر کی۔ فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، جب اس نے دیکھا آسمان کی طرف تو ایک بدلی جیسی چیز آ کر کے اس کو ڈھکے ہوئی۔ فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اس قسم کے سارے واقعات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ کوئی نئی بات معلوم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اس شخص نے بھی، اس صحابی نے بھی، جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی اور ان کا جانور بدکنے لگا تھا، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اور جنہوں نے بدلی دیکھی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ فلان، کہ تم پڑھو، فإن السکینۃ نزلت للقرآن، کہ یہ تو وہ سکینت ہے جو قرآن کی تلاوت پر نازل ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کے معنی و مفہوم سے اور قرآن کے مزے سے، قرآن کی تلاوت کا جو مزہ ہے اس سے ہم اور آپ اس لیے محروم ہیں کہ ہم اس زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن کی تلاوت میں بھی مزہ ہے، اور اس کی فضیلتوں تک پہنچ جائیں ہم قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی قرأت کر کے، تو یہ فبیہا و نعمت اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ وَهَذَا الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ هُوَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ كَمَا بَيَّنَهُ الطَّبْرَانِيُّ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے کہ وہ قرأت کرنے والے سورہ کہف کی
تلاوت کرنے والے وہ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول تھے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 3 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ اس میں 3 آیتوں کی صرف ذکر ہے، 3 آیتوں کا صرف تذکرہ ہے کہ سورہ کہف کے شروع سے ابتدائی 3 آیتیں جو پڑھ لے، جو تلاوت کرے اور اس کی تلاوت کا اہتمام رکھے اپنی زندگی میں، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس طرح سے بہت ساری روایتیں حدیثیں ہیں جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں یا آخر کی 10 آیتوں کے سلسلے میں مروی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میرے سامنے ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ الکہف یوم الجمعۃ فهو معصوم الى 8 ایام من کل فتنہ تکون فإن خرج الدجال عصم من. سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کو اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنے سے جو ظاہر ہو سکتا ہے اس ہفتے میں 8 دنوں میں، ان 8 دنوں میں اس سے وہ محفوظ کر دیا جائے گا، چاہے وہ دجال کا بھی فتنہ کیوں نہ ہو. دجال بھی اگر ان 8 دنوں میں نکل آئے تو اس فتنے سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک اور روایت میرے سامنے ہے جسے امام بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف کانت لہ نورا من مقامہ الی مکہ ومن قرأ 10 آیات من آخرها ثم خرج الدجال لم یضرہ، کہ جو آدمی سورہ کہف کی قرأت کرے گا اور تو وہ اس کے لیے اس کی جگہ سے لے کر مکہ تک روشنی ہو جائے گی، نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیا جائے گا، اور جو 10 آیتوں کی آخر سے تلاوت کرے گا وہ دجال بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. ایک اور روایت میرے سامنے ہے جسے امام ابو سعید خدری ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور اور روشنی کا انتظام کر دیا جائے گا، اسی نور اور روشنی میں وہ اپنے ایک ہفتے کو گزارے گا. اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں جو سورہ کہف کے سلسلے میں مروی ہیں اور سورہ کہف کی فضیلتوں کو بتاتی ہیں. میں اپنی بات کو اور زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن سورہ کہف کی اپنی ایک فضیلت ہے. اس کی تلاوت کا اہتمام خاص طور سے جمعہ کو کیا جائے اور عام طور سے ڈیلی 10 آیتوں کو، چاہے شروع کی 10 آیتیں ہوں چاہے آخر کی 10 آیتیں ہوں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. رب العالمین ہم سب کو اس کی ساری فضیلتوں سے نواز دے گا. وہ بڑا نوازنے والا رب ہے، وہ بڑا عطا کرنے والا رب ہے، وہ محروم کرنے والا رب نہیں ہے، وہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا رب نہیں ہے، وہ ہم پر ظلم کرنے والا رب نہیں ہے. اس کے ہاں عدل اور انصاف کا ترازو ہوتا ہے. وہ ہمیں نوازے گا، نوازتا رہے گا اور نوازتا رہا ہے. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور فیس بک پر اس ویڈیو کو سنیں تو لائک بھی کریں. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.